الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجل الأتم مالك الحدوث سلطان القدم أبي الأقول والنفوس والبشر وهو إلة الإلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت عاليات الأحرف أم أئمة الغر بل أم أبيها سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روح لہ الفدا وارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جن دوستوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے ان پہ اپنی رحمات و برکات نازل فرمائے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جتنے مؤمنین یہاں پہ موجود ہیں ان کے مریض اور خصوصاً بعض مریض جس کے لیے ہم روزانہ دعا کر رہے ہیں، خداوند صدقہ محمد و آل محمد استاد محترم مولانا موسیٰ بیگ صاحب، مولانا اعجاز حیدری صاحب، جناب مظفر نقوی صاحب، شبیر نقوی صاحب، بلال ساعتی اور دوسرے بہت سے مریض جنہوں نے کہا ہوا ہے بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد صدقہ بیمار کربلا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے، مجلس ترحیم ہے۔ ہمارے استاد محترم خداوند نے جنت الفردوس میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، مولانا سید محمد عباس نقوی مرحوم، خداوند صدقہ محمد و آل محمد استاد محترم اور ان کے خاندان کے دوسرے مرحومین، یہاں حاضرین کے مرحومین، شہدائے مذہب اور بہت سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یہاں جامعہ کے ہمارے اساتذہ، ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے اور دنیا سے چلے گئے ہیں، خداوند صدقہ محمد و آل محمد ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ آپ سے التماس ہے اپنے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے خصوصاً استاد معظم مولانا سید محمد عباس نقوی اور مولانا باقر صاحب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل شریف کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً منہم المخصوصین والمخصوصات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند عظیم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں بیان ہوا کہ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، رسول خدا کی اطاعت کیسے ہوگی اور اولی الامر کی اطاعت کیسے ہوگی۔ اطاعت کے لیے ان تین معرفتوں کی ضرورت ہے۔ معرفت خداوند عظیم کی جو اعلی المعارف ہے، اس جیسی معرفت کوئی نہیں ہے۔ باقی دو معرفتیں، پاک پیغمبر کی معرفت، اولی الامر کی معرفت، یہ مقدمہ ہے تاکہ ہم ان ہستیوں کی معرفت کے ذریعے سے خدا کی حقیقی اور صحیح معرفت حاصل کر سکیں۔ خدا نے اولی الامر کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، ضمانت دی کہ یہ لا یزال الدین عزیزاً منیاً الی 12 خلیفتاً، یہ دین 12 خلیفوں تک ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اس دین کے قلعے کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک اس کائنات میں 12 خلیفوں کا دور رہے گا، جب تک یہ تسلسل رہے گا۔ خدا نے اس واسطے یہ بندوبست کیا کہ یہ دین جو کہ حقیقت کے لحاظ سے ایک ہی حقیقت ہے اولی الامر کے ساتھ، خدا نے اس دین کو کتاب تدوین قرآن کریم کی صورت میں نازل کیا، اور جو اس کے محافظ ہیں، جو اس دین کو دنیا پہ حقائق خارجی کے لحاظ سے انطباق دینے والے ہیں، انہیں کتاب تکوین کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو دو کتابیں ہیں، ایک کتاب تدوین اور ایک کتاب تکوین ہے۔ قرآن کتاب تدوین ہے، یعنی الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس تعلیمات الہی، دین الہی موجود ہے۔ معصومین کی صورت میں وہی تعلیمات جو قرآن میں الفاظ کی صورت میں تھی، خدا نے انسانی صورت میں مجسم کر کے ہمارے سامنے بھیجی ہے۔ یعنی اگر دین کو مجسم دیکھنا چاہتے ہو، ان ہستیوں کو دیکھو، اگر دین کو کتاب کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو، قرآن کی صورت میں دیکھو۔ لہٰذا اس واسطے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور آل محمد کی یہ برکات، خود دنیا کا باقی رہنا اس کائنات کا، یہ خود دلیل ہے کہ ایک ہستی آل محمد میں سے، اولی الامر میں سے اس کائنات میں باقی ہے، اس واسطے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت زمین میں باقی نہ رہے، زمین اپنے اہل کے ساتھ نابود ہو جائے گی، کائنات نابود ہو جائے گی۔ اس کائنات کی بقا دلیل ہے اس بات کی کہ ایک ہستی ایسی باقی ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ خدا نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے، جس کے وجود کے ساتھ اس کائنات میں خدا کا فیض مل رہا ہے کہ زیارت جامعہ کی لفظیں، جس کی طرف پہلے اشارہ ہوا تھا کہ خدا ارشاد فرماتا ہے معصومین کی زبان سے زیارت جامعہ میں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم، آپ کے ذریعہ سے خدا نے کائنات کی ابتدا کی، و بکم یختم، اور آپ کے ذریعہ سے اس کائنات کی انتہا ہوگی۔ جیسے اس کائنات کی شروعات خدا نے حجت الہی کے ذریعے سے کی ہے، اسی طرح سے کائنات کا اختتام ہوگا، تب بھی زمین پہ حجت الہی باقی ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اس کائنات میں ایک لحظہ کے لیے حجت الہی باقی نہ رہے، کائنات میں فیض الہی کو لینے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے، لہٰذا کائنات نابود ہو جائے گی۔ کائنات کی بقا اس واسطے ہے کہ وہ حجت الہی اس کائنات میں باقی ہے۔ خداوند جسے اپنی حجت قرار دیتا ہے، جسے زمین کے لیے اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، چونکہ صاف لفظوں میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، جسے وہ زمین میں اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، اس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ جو بھی خلافت الہیہ کے لوازم ہے میں عطا کر دیا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پہلو میں خلافت عطا کی حضرت طالوت کو، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے حضرت طالوت کو جب خداوند عظیم نے
مقام خلافت عطا کیا. صرف ایک پہلو تھا امامت کا جو طالوت کو عطا ہوا، وہ تھا سربراہی لشکر کی، کہ امامت کے وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے امام حق کا کہ وہ اس پہلو میں سربراہی لشکر کی کرے تاکہ اسلام کی اور تعلیمات خدا کی حفاظت کی جا سکے. لوگوں نے آ کر کے، اشماعیل کا دور ہے، لوگوں نے آ کر کے نبی سے عرض کیا کہ ہمیں ایک ملک چاہیے، ایک حاکم چاہیے جس کے زیر سایہ ہم جنگ کر سکیں. تو نبی نے حکم خدا سے ارشاد فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالک. خداوند عظیم نے تمہارے لیے طالوت کو مالک قرار دیا ہے، وہ تمہارا حاکم ہے. طالوت پہ اعتراض ہوا، طالوت کیسے ہو سکتا ہے، وہ غریب ہے، ہم مالدار ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، لہٰذا وہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں فرمایا کہ خداوند عظیم جسے چاہتا ہے یہ عطا کرتا ہے، اس واسطے کہ اس کے لیے جو شرط ہے حاکمیت کے لیے وہ مال و دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ علم و قوت کی ضرورت ہے اس کے لیے. اور خدا نے ذاتہ بسطتاً فی العلم والجسم، خدا نے حضرت طالوت کے علم کے لحاظ سے، طاقت اور قوت کے لحاظ سے اضافہ فرمایا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، خدا اپنا ملک جسے چاہتا ہے عطا کیا کرتا ہے. لہٰذا وہ جسے حجت قرار دیتا ہے اسے خداوند وہ تمام قوتیں اور وہ تمام علم جو اس کے حجت ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے. بڑی خوبصورت تعبیر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کی ہے مصباح الفقاہ میں. آغا خوئی بڑی خوبصورت ولایت فقیہ کے ذیل میں بحث کرتے ہوئے ائمہ کی ولایت کے بارے میں جب بحث کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ آیا ائمہ کو ولایت تکوینی حاصل ہے یا نہیں. یہ ایک بحث ہے، عام طور پہ علماء میں ہے جاری و ساری، بعض علماء نہیں مانتے ہیں، ایک اکثریت فقہا کی اس بات کو قبول کرتی ہے. آغا خوئی کے جملے یہ ہیں کہ بل لہم الولایت التکوینیت الالہیت الایجادیہ، کہ معصومین کو جو خداوند عظیم نے ولایت عطا کی ہے یہ ولایت تکوینیہ ہے، ولایت الہیہ ہے، ولایت ایجادیہ ہے. تکوین کا مطلب یہ کائنات وجود خارجی ہے، اور ولایت کا مطلب ہے اس میں تصرف کرنا. خدا نے قرآن میں جا بجا انبیاء کے لیے ذکر کیا ہے. اگر کوئی اسی کو بیان کر رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ ولایت کی گفتگو ہم آغا سخاوت شیخ سخاوت حسین قمی صاحب سے کہیں گے کہ وہ تفصیل سے ان چند مجالس میں اس موضوع پہ روشنی ڈالیں. آج میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ولی الامر جو اس وقت کائنات کا حاضر ولی امر ہے، کہ جس کے سبب سے بیمنہ ہی رزق الورا و بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، کہ جس کے وجود کی برکتوں سے خداوند اس مخلوق کو رزق دے رہا ہے، جس کے وجود کی برکتوں سے زمین و آسمان باقی ہے، جس کے وجود کی برکتوں سے رحمت خدا زمین پہ برستی ہے، جس کے وجود کی برکت سے ہم سانسیں لے رہے ہیں، اس ہستی کی معرفت ہمیں کتنی ہے، اس ہستی سے ہمارا تعلق خاطر کتنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ خداوند قرآن میں اپنی سنتوں کو بیان کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ میں اس کائنات میں جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ اپنی سنت کے مطابق کرتا ہوں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، خدا کی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. لہٰذا اس نے اپنی ایک سنت حضرت آدم سے شروع کی تھی اور خاتم تک اور اوصیاء تک وہی سلسلہ خدا کی سنت کا جاری ہے کہ ایک حجت کے بعد دوسری حجت، ایک کے بعد دوسری حجت، یہ وراثتاً وارث در وارث اس زمین پہ تشریف لاتے رہے ہیں اور دین الہی اور حق کا بول بالا کرتے رہے ہیں. اس ہستی کے لیے خداوند قرآن میں 3 تعبیریں ارشاد فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث میرے صالح بندے قرار پائیں گے. یہ خدا کی ایک سنت کا ذکر ہے. وراثت خدا فرماتا ہے کہ یہ میری سنت رہی ہے. اس نے اپنے آپ کو کہا وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، وہ بہترین وارث ہے، یعنی اس جیسا
وارث کوئی نہیں ہے جیسا وہ وارث ہے، وہ بے مثل وارث ہے۔ حضرت زکریا جب دعا کر رہے ہیں خداوندہ مجھے فرزند عطا کر دے، لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اور تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، تجھ جیسا وارث کوئی نہیں ہے۔ خداوند عظیم اپنے لیے اس صفت کو ذکر کرتا ہے اور پھر زمین میں ان ہستیوں کو وارث قرار دیتا ہے انبیاء سے جو پہلے گزر گئے ہیں، کہ میں ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ، ایک ہادی کے بعد دوسرا ہادی، یہ سلسلہ وراثت قائم رکھوں گا۔ لہٰذا فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث میرے صالح بندے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا۔ پوری آیت اس طرح سے ہے، سورہ خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، ذکر سے مراد بعض فقہاء، بعض مفسرین نے کہا قرآن کریم ہے، بعض نے کہا تورات ہے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم ہے، کہ قرآن کے علاوہ ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث بالآخر ہمارے صالح بندے قرار پائیں گے۔ ایک یہ سنت ذکر کی، دوسری سنت جو خداوند قرآن میں ذکر کر رہا ہے وہ ہے غلبہ دین کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا کہتا ہے کہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین حق کو تمام ادیان پہ غلبہ عطا کر سکے۔ ولو کرہ المشرکون، مشرک اسے پسند نہیں کریں گے کہ دین حق کو تمام ادیان پہ غلبہ ہو سکے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یبن رسول اللہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ خدا اس میں اپنی ایک سنت کا ذکر کر رہا ہے، میں نے نبی بھیجا ہے، میں چاہتا ہوں اس نبی کے ذریعے سے دین حق کو کائنات میں غلبہ حاصل ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر دین حق پہنچا کے تشریف لے گئے، وَلَمْ يَأْتِ تَعْوِيلُهُ بَعْدُ، ابھی تک اس آیت کی تعویل ظاہر نہیں ہوگی، جب ہمارا قائم تشریف لائے گا تو اس کی تعویل ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ وَلَمْ يَأْتِ تَعْوِيلُهُ بَعْدُ، ابھی تک اس آیت کی تعویل نہیں ہوئی ہے، تنزیل آ گئی، پاک پیغمبر نے دین پہنچا دیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن اس آیت کی تعویل ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ جیسے وہ دوسری آیت کہ جس کے بارے میں معصوم نے پوچھا تھا ایک عالم سے، قتادہ ابن دعامہ بصری، جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے پوچھا قتادہ تم تفسیر جانتے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ جانتا ہوں، چونکہ مفسر کے نام سے بصرہ کا عالم مشہور تھا۔ کہا جانتا ہوں۔ کہا حل تعرف الناسخ من المنسوخ، کیا تم ناسخ اور منسوخ سے سمجھتے ہو؟ کہا سمجھتا ہوں۔ حضرت نے سوال کیا تو یہ تو بتلاؤ، اس آیت میں جو خدا فرما رہا ہے سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ اس راستے پہ تم دن رات چلتے رہو، تمہیں امن رہے گا، کوئی خطرہ نہیں ہے، بتلاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو یہ قوم سمود وغیرہ کی بستیوں کے بارے میں وارد تھی، بتاؤ اس آیت کا مطلب خدا کس لیے ذکر کر رہا ہے یہاں پہ؟ قتادہ سوچ میں پڑا، پھر کہتا ہے ابن رسول اللہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ کا راستہ مراد ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تو بتلاؤ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کبھی کسی حاجی کو نہیں لوٹا گیا ہے، کبھی کسی حاجی کو مارا نہیں گیا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے سر کو جھکا لیا، کہا یا ابن رسول اللہ میں نہیں جانتا ہوں اس کی تعویل۔ کہا کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کی تعویل یہ ہے کہ جب ہمارا قائم آئے گا تو تمام راستے امن ہو جائیں گے۔ لہذا خدا نے دوسرا پہلو ارشاد فرمایا غلبہ دین کا، کہ جب وہ ہستی تشریف لائے گی، پہلا کہا وراثت کا کہ ہم زمین کی وراثت عطا کریں گے، دوسرا کہا غلبہ دین کا، اور تیسرا کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ أَن نَّجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا
انہیں زمین کے امام بنائے اور انہیں زمین کے وارث بنائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کی تعویل بھی ابھی باقی ہے، وہ ہستی تشریف لائے گی کہ جب خداوند عظیم ان آیات کی تعویل کو پورا کرنا چاہے گا۔ یہ خدا کہتا ہے یہ میری سنتیں ہیں۔ یہی جواب ہے اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، ہماری روایات، اہل سنت کی روایات سب کہہ رہے ہیں کہ ایک قلیل سی تعداد کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ پہلے 313 اصحاب کہ وہ قزۂ صحاب یعنی بادلوں کے ٹکڑوں کی طرح جمع ہو جائیں گے، اور پھر جب تشریف لے آئیں گے مکہ میں تو 10,000 کا لشکر مہیا ہو جائے گا۔ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے جو روایات میں ذکر کی گئی ہے۔ عقلی طور پہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آج کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک 10,000 کے لشکر سے ایک شخص آتا ہے دنیا کی تمام مستبد قوتوں کے سامنے، تمام لشکروں کے سامنے، بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک نہیں چاہیں گے، یہ چاہیں گے کہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ کون سی طاقت ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مختصر سے لشکر کے ساتھ وہ کامیابی اور فتح حاصل کر لیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے، خدا کہتا ہے کہ چونکہ اس کا ظہور اور اس کا قیام الہی سنتوں کے برابر ہونا ہے، الہی سنتوں کے برابر اور ہمہ ہنگ ہوگا، اس واسطے اس میں شکست کا تصور ممکن نہیں ہے۔ چونکہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم گروہ، مختصر گروہ بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں اذن خداوند کے ساتھ۔ کیا کہنا چاہتا ہے خدا نے اس آیت میں؟ ارشاد فرمایا تیسری آیت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِي، ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہو گیا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جب میرا ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر میں ابابیلوں کو اتنی قوت عطا کرتا ہوں کہ وہ ہاتھیوں پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ یا نُرِيدُ ارادہ الہی ہے، ازلی خداوند ارادہ۔ جب خداوند فرماتا ہے میرا ارادہ ہو جائے پھر میں اسباب دنیا مہیا کر دیا کرتا ہوں۔ یہ وہ سنت الہی ہے جن کی بنیاد پہ حضرت تشریف لائیں گے اور انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم کس دور میں ہیں؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے کہ جنہیں روایات میں منتظرین کہا گیا یہ انتظار کرنے والے ہیں، اور کہا گیا کہ انتظار الفرج افضل العبادت ہے۔ فرج آل محمد حضرت کے ظہور کا انتظار کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے۔ فرج کا معنی مشکلات کا ختم ہونا، ایک اچھے دور کا شروع ہونا، راحت و آرام کی زندگی کا شروع ہونا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں خداوند فرج عطا کرے، یہ مشکل حل ہو جائے، وہ چیز مل جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ امام زمان جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تشریف لے آئے۔ نہ، فرج کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انتظار ہم اس کا نہیں کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس عظیم ہدف کے متحقق ہونے کا جسے خدا نے کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسلام کو تمام ادیان پہ غلبہ حاصل ہو جائے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو فرج کہتے ہیں، ورنہ تو زندگی اور کائنات چل رہی ہے اگر یہ مقصد نہ ہو۔ اور اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خداوند عظیم نے امام زمانہ کو جو قوتیں عطا کی ہیں، جو قدرت عطا کی ہے، کہ جس کو معصومین نے مختلف انداز میں کبھی بعنوان امامت، اوصاف امامت کے طور پہ ذکر کیا کہ امام کیا ہوتا ہے۔ امام یعنی الاب الشفیق، معاشرے کا ایک شفیق باپ ہوا کرتا ہے۔ امام ہوا ترجمان وحی اللہ، وہ وحی خدا کا انسانوں کے لیے ترجمان ہوا کرتا ہے۔ امام یعنی وہ تعلیمات خدا کو، تعلیمات قرآن کو معاشرے پہ پیادہ کرنے والا ہوتا ہے، معاشرے پہ لاگو کرنے والا ہوتا ہے۔ مختلف انداز میں امام کی تعریف جو کروائی جا رہی ہے، کس لیے؟
تاکہ ہم جب یہ کہیں نا کہ ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں تو یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. کچھ کا تعلق اس لحاظ سے کہ ہم خداوند عظیم سے اس وقت امام کی غیبت کی وجہ سے وہ حقیقی رابطہ نہیں رکھ پا رہے کہ جو ہمارا ہونا چاہیے تھا. امام حاضر ہو، امام موجود ہو، انسان کو دین کے لحاظ سے مشکل ہو جا کے پوچھ لیا، حکم واقعی پہ عمل کرتا ہے. ہم جو عمل کر رہے ہیں غیبت کے دور میں حکم ظاہری ہے، حکم واقعی نہیں ہے. یہ احکام ظاہری ہیں، یہ مراجع تقلید، یہ مجتہدین غیبت کے دور میں یہ وظیفہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ ہم حد الوسع پورے انصاف، دیانت، دین، ایمان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آل محمد کی روایات سے ہمیں یہ حکم کیسے ملا ہے اس کے مطابق استنباط کر کے آپ کو پیش کر دیں گے. ہم نے یہ پایا، آپ اس پہ عمل کریں. یہ ہے حکم ظاہری جو مجتہدین استفادہ کر رہے ہیں. لیکن جب امام تشریف فرما ہوتے ہیں پھر حکم ظاہری کی ضرورت نہیں ہے، پھر معصوم موجود ہے، اس سے پوچھ کر کے حکم واقعی پہ عمل کیا جائے گا. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے وجود معصوم کا کہ معصوم جب موجود ہوتا ہے معاشرے میں، ظاہر ہوتا ہے معاشرے میں، شریعت خدا کے واقعیات پہ عمل ہوتا ہے. پھر ظواہر پہ عمل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، واقعیات پہ عمل ہوتا ہے. لہٰذا جب تشریف لے آئیں گے ظواہر پہ عمل ختم ہو جائے گا. اپنے کرندوں سے کہیں گے جاؤ شہروں میں پھیل جاؤ اور کتاب الہی کے مطابق حکم کرو. اگر کسی مسئلے کو نہ جانتے ہوگے، معلوم نہ ہو کسی حکم کو، معصوم ارشاد فرمائیں گے اپنے ہاتھوں کو دیکھ لینا، اس کی رہنمائی تمہیں اپنے ہاتھ سے مل جائے گی. کون سا نظام ہے؟ یہ الہی نظام ہے کہ خداوند اس ہستی کے وجود کے ذریعے سے ان تعلیمات کو معاشرے پہ پوری طرح لاگو کر دے گا جو اسلام کی تعلیمات ہے. لہٰذا کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، نہ صرف ظاہری غلبہ بلکہ حقیقی غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور لوگ واقعیات پہ عمل کر کے خدا سے ارتباط رکھیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو قرآن کی حقیقی تعلیمات کا پتہ چل جائے. آج ہم معلوم نہیں ہے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، اس آیت سے کیا مراد ہے. مفسرین بعض یہ کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں. اب دیکھیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد سے مناظرہ کے لیے مأمون نے بہت سے علماء کو بلا لیا، کفار، مسلمان، ہر طرح کے علماء کو بلا لیا. سب اپنی اپنی باری پہ حضرت سے سوالات کر رہے ہیں. آخر میں علی ابن جوہم اٹھا، یہ بھی ایک عالم تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے عصمت انبیاء کے حوالے سے سوالات کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھو. اس نے آیات پڑھنا شروع کی. فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے خدا کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک، گمراہ ہو گئے. وَظَنُّونَ، حضرت یونس کے بارے میں، وَظَنُّونَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جو اس کے ذہن میں تھا. جناب یونس غصے کے ساتھ نکلے، یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا کو ان پہ قدرت نہیں ہے، وہ بھاگ جائیں گے. یہ آیت پڑھی. حضرت یوسف والی پڑھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا. یہ آیتیں جب پڑھی اور پاک پیغمبر کے بارے میں وہ جو آیت ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، کہ اے پیغمبر تو بھی اپنے دل میں ایک بات چھپا کے رکھتا ہے کہ جسے خدا ظاہر کرنے والا نہیں ہے، اور خدا سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس نے جب یہ آیتیں پیش کی نہ کہا کچھ نہیں ان آیتوں کے ذیل میں، لیکن معصوم جانتے تھے اس کے ذہن میں کیا ہے. حضرت نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. علی ابن جوہم خدا سے ڈرو، انبیاء الہی کی طرف تم گناہ کی نسبت دے رہے ہو، خدا سے ڈرو. خدا نے جن ہستیوں کو نبی بنایا ہے، جن ہستیوں کو ہادی امم بنایا ہے، تم کہتے ہو کہ خدا نے قرآن میں ان کی طرف نعوذ باللہ گناہ کی نسبت دی ہے. حضرت داؤد نے یہ کیا اوریا کی بیوی کے حوالے سے، حضرت یوسف نے زلیخا کے حوالے سے، پاک پیغمبر نے زینب بنت جوش کے حوالے سے، یعنی سب انبیاء کے بارے میں تم یہ باتیں کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت نے ایک ایک آیت کو بیان شروع کیا. آدم جو کچھ ہوا وہ جنت میں ہوا. آدم جنت میں حجت الہی نہیں تھے، زمین پہ تھے. استفاء آدم زمین پہ ہوا ہے، جنت میں نہیں ہوا ہے.
اس کے بعد یوسف کے لیے یہ جگہ وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا، یوسف نے بھی قصد کیا، زلیخا نے بھی قصد کیا. زلیخا نے برائی کا کیا تھا، یوسف نے قصد کیا تھا کہ جب مجبور ہو جاؤں گا، جب کوئی چارہ نہیں رہے گا، اسے قتل کر دوں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ آگے تو دیکھو آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے خدا نے یوسف سے فحشا کو اور برائی کو دور کیا. فحشا سے مراد جو زلیخا نے چاہتا، برائی سے مراد جو قتل کا ارادہ یوسف نے کیا تھا. اور داؤد کے بارے میں کہتے ہو، داؤد کا وہ واقعہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو اوریا والا، بلکہ داؤد دو شخص وارد ہوئے قضاء کے حوالے سے. ایک نے کہا کہ میرے پاس 29 جانور ہے، ایک نے کہا 99 جانور ہے، ایک نے کہا میرے پاس ایک ہے. حضرت داؤد نے مدعی سے گواہ طلب کیے بغیر فیصلہ جاری کر دیا. خدا نے کہا داؤد ایسا نہیں ہے، خدا نے رہنمائی کی تھی حضرت داؤد کی، اوریا والا واقعہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے سن رکھا ہے. اس کو بیان کیا اور پھر ارشاد فرمایا حضرت یونس کے بارے میں کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کے معنی قدرت خدا کے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ میں قدرت خدا سے خارج ہو جاؤں گا. اگر کوئی شخص ایسا تصور کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. تم نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو. اس نقدرہ کا مطلب ہے کہ حضرت یونس نے سمجھا تھا کہ خداوند مجھ پہ سختی نہیں کرے گا. لن نقدر علیہ ومن قدر علیہ رزقوں کی حضرت نے آیت پڑھی کہ یہاں پہ قدرہ کے معنی تنگی کرنے کے ہیں. حضرت یونس نے یہی سمجھا خدا میرے اوپر سختی نہیں کرے گا. اور پیغمبر اکرم کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ زینب بنت جوش کے حوالے سے، یہ اصل میں حضور کو ان سے پہلے کہ ان تمام بیویوں سے ازدواج ہو خدا نے خبر دی کہ آپ کی جو امہات المؤمنین ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں وہ یہ ہیں. جب پیغمبر اکرم کو ناموں کا پتہ چلا ان میں سے ایک نام زینب بنت جوش کا تھا جو ابھی تک زید کی بیوی تھی. پاک پیغمبر نے اب کہا کہ اسے کیسے میں ظاہر کروں، یہ اگر بتلاؤں تو منافقین کہیں گے کہ ابھی وہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اور اسے اپنی زوجہ بتلا رہے ہیں. یہ پہلے کی بات ہے. جب علی ابن جوہم نے یہ سنا رو پڑا، گریا کرتے ہوئے کہا یبن رسول اللہ میں غلطی پہ تھا، اگر آپ نہ بتلاتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ ہیں حقیقی تعلیمات قرآن کی جس سے ہم محروم ہیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. اس واسطے معصوم فرماتے ہیں نحن تراجمۃ وحی، ہم وحی خدا کے ترجمان ہیں. ترجمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسمی طور پہ اگر کسی کا نظریہ جاننا ہو تو صرف اس کے ترجمان سے پتہ چلے گا، باقی کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار اسی کا ہے جو ترجمان کہے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کی وحی کے ہم ترجمان ہیں، یعنی خدا قرآن میں کیا کہنا چاہتا ہے وہ تب پتہ چلے گا جب ہم بتلائیں گے. باقی دنیا جو کہتی رہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار اس کا ہے جو ہم بتلائیں گے. اور معصوم کے تشریف لانے سے ہم قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس ہو جائیں گے. اس واسطے حدیث میں ہے کہ ظاہری طور پہ وہ دین جدید نہیں لائیں گے، شریعت پیغمبر اکرم لائیں گے. وہ نہ شریعت لانے والے ہیں، نہ ان پہ وحی نازل ہوتی ہے کہ وہ وحی کے طور پہ لے آئے، نہ اپنے جد کی شریعت جسے خداوند عظیم نے غدیر خم میں کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج مکمل ہو گیا اسلام اور اسلام مرضی خدا بن گیا. وہ مکمل ہونے کے بعد اب گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایک آیت بھی اضافہ کر سکے، کوئی ایک حکم اضافہ کر سکے. وہ جو لائیں گے اپنی جد کی شریعت ہوگی. فرق صرف یہ ہے کہ جو شریعت ہمارے پاس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ شریعت نہیں ہے جو امام لائیں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے تو ظاہر کو دیکھا ہے. دنیا نے مسخ کر دیا قرآن کی تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا. وہ حقیقی اسلام جب آئے گا ان کے ذریعے سے لوگ کہیں گے یہ تو بالکل جدید شریعت ہے، اس کا تو شریعت رسول سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ شریعت رسول اصل میں وہ ہے جو امام پیش کریں گے. چونکہ ہم تو دور ہو چکے، 1400 سال گزرنے سے امامت کے ساتھ ظاہری رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے. اس واسطے خدا ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ جو
دین حقیقی ہے اس کو غلبہ حاصل ہوگا. اور بڑی خوبصورت لفظ ہیں وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. خدا ان کے ذریعہ سے زمین پہ حاکم کرے گا اس دین کو جو خدا کا مرضی ہوگا. ہر دین نہیں، دین کے نام سے بہت سے دین دنیا میں ہوں گے، لیکن دین جو مرضی خدا دین ہے، جس پہ خدا راضی ہو، وہ صرف ایک ہے کہ جس کا اعلان تب کیا تھا جب پیغمبر نے غدیر خم میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ولایت علی کا اعلان ہو گیا، دین مرضی خدا بن گیا تھا. یا کہا یہ دین مرضی خدا ہے، اس کو کہا کہ والا یمکنن لہم. خداوند دین کو، جس دین کو دنیا پہ حاکم کرے گا وہ ہے ارتضا لہم، جس پہ خدا راضی تھا، جو مرضی خدا تھا، وہ اس دین کو نافذ کریں گے اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ. ہم اس فرج کا انتظار کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین معاشرے پہ حاکم ہو جائے، یعنی امام زمانہ کا ظہور، یعنی دین کا معاشرے پہ حاکم ہونا. دو خصوصیتیں پہلی آیت میں ذکر کی ہیں، ایک ان الارض یرثھا عبادی اور دوسرا ہے الصالحون. زمین کے وارث میرے بندے کون؟ جو کہ صالح ہوں گے. یعنی ان میں دو جہتیں ہونی چاہیے. عقیدہ کے لحاظ سے عبادی میرے بندے ہونے چاہیے، اور عمل کے لحاظ سے صالح ہونے چاہیے. یعنی دو خصوصیتیں ہونی چاہیے جو وراثت زمین چاہتے ہیں. عبادی ہونے چاہیے عقیدہ کے لحاظ سے، میرے ساتھ ان کا جو ارتباط ہے، جو ربط ہے، وہ عبودیت کا ہونا چاہیے. اور عمل کے لحاظ سے صالحون ہونے چاہیے. صالحون یعنی ہر طرح کی صلاحیت سے مالا مال، ان میں صلاحیتیں ہونی چاہیے. وہ جب آ جائیں گے کیا کریں گے؟ بہت سے کام کریں گے. سب سے بڑا عنوان یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی تھی. ایک یہ کام ارشاد فرمایا. دوسرا فرمایا کہ یخرج ذل الرق من اعناقکم، تمہاری گردنوں میں جو غلامی کا طوق ہے اسے نکال دیں گے. انسان جو غلامی کا طوق پہن چکے ہیں، معصوم جب تشریف لائیں گے یہ غلامی کا طوق گردنوں سے نکال کر کے حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان صرف ایک ہستی کے سامنے سر جھکائے، خداوند عظیم کے سامنے سر جھکا ہو، باقی ہر کسی کے سامنے سر افراز ہونا چاہیے، کوئی ذلت قبول کرنے والا نہ ہو. معصومین نے یہ درس دیا ہے. مولا نے فرمایا لا تکن عبد غیرک جعلک اللہ حرا، اپنے آپ کو غیر کا غلام مت بناؤ، خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. امام زمان وہ ہستی ہے کہ آپ جب زیارت کی لفظ پڑھتے ہیں، مزار شہید اول، مزار مشہدی، شیخ مفید زیارت نقل کرتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ وابن خلفائہ الماضین، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جو خلیفہ خدا ہے اور خدا کے گزشتہ خلفاء کا بیٹا ہے، ان کی نسل سے ہے. سلام کرتے کرتے آگے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا بابا یا باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جو دروازہ خدا ہے اور خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر اسی کے راستے سے. یہ کون سے القاب جو آپ کہہ رہے ہیں اس زیارت میں، معصوم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ یا ناظر شجرۃ الطوبہ و سدرۃ المنتہا، میرا سلام ہو اس ہستی پہ جو شجرہ طوبہ کی ناظر ہے اور سدرہ منتہا کی ناظر ہے، اس ہستی پہ میرا سلام ہو. السلام علیکہ یا وجہ اللہ، میرا سلام ہو وجہ خدا پہ، کہ اگر اولیاء خدا خدا کا قصد کرتے ہیں تو اس ہستی کا قصد کیا کرتے ہیں. ہم محروم ہیں چونکہ معرفت امام سے، چونکہ محروم ہے تعلق امام سے، اس واسطے ہم میں وہ نورانیت نہیں ہے جو ایک مومن میں ہونی چاہیے. اگر ہم امام سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کہ بزرگان نے فرمایا ہے کہ آپ کا اگر امام سے تعلق ہو، اگر اپنے آپ کو اس امام کا ماننے والا سمجھتے ہیں تو پھر اپنے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت امام کے لیے صرف کرتے ہیں، کتنی دفعہ امام کو یاد کرتے ہیں. زیارت دعائے ندبہ میں پڑھے نا
کہ دعائے ندبہ میں کس درد کے ساتھ پڑھنے والا جو ہے بارگاہ امام میں بار بار کہہ رہا ہے اینا، وہ کہاں ہے وہ ہستی، وہ ہستی کہ جس کے وجود سے زمین قائم ہے، وہ ہستی جس کے وجود سے انسانیت کو جو ہے رحمات خدا مل رہی ہے، وہ ہستی جو دروازہ خدا ہے، وہ ہستی جو باب خدا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ بار بار یہ الفاظ تکرار، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمی، ایک احساس محرومیت محسوس کرتے ہیں، لہذا آپ کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ بار الہ اس معاشرے کو واقعاً اس ناجی کی اور اس منجی کی ضرورت ہے جو اس معاشرے کو نجات عطا کر سکے۔ یہ معاشرہ جس میں مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جس میں ظالموں کی حکومت ہے، سید الشہداء نے تو ایک جملہ کہا تھا نا کہ میں ظالموں کے ساتھ ایک لحظہ بھی نہیں رہ سکتا ہوں، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برامہ، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ رہنے کو، زندہ رہنے کو ہلاکت سمجھتا ہوں۔ یعنی جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، جو سید الشہداء پہ آنسو بہانے والے ہیں، جو رونے والے ہیں سید الشہداء پہ، ان میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ظلم کی زندگی ہے، یہ ظلم کی دنیا ہے، ہم اس دنیا میں کتنی مشکل سے رہ رہے ہیں، یہ کوئی ہمارے دل سے پوچھے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا تب ہم دل کی گہرائیوں سے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم دل سے محسوس کر رہے ہیں ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم حقوق کے غاصب ہوں، ہم اگر ظالم ہوں، ہم عدالت سے دور ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کا ظہور نہیں چاہیں گے۔ ہم پھر اگر امام کے ظہور کی دعا کریں گے دل سے صادق نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس مقصد کے لیے اس ہستی کو آنا ہے ہم اس مقصد کے خلاف ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ مظلوم کا حق مظلوم کو ملے اور ظالم سے وہ حق چھین لیا جائے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو خود ظلم نہیں کریں گے، خود کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں منتظر ہوں اس ہستی کا کہ جس کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں کوئی ظالم نہیں رہے گا، دنیا میں جو آج مستضعف و مظلوم ہیں وہ حاکم بنیں گے۔ اور حضرت کے اصحاب کی جو صفات ذکر ہوئی ہیں، آخر بالآخر ہمیں انہی میں شامل ہونا ہے۔ یہ حدیث کی لفظیں ہیں کہ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے، جو مومن ہے خداوند عظیم اختیار دے گا کہ آپ کے امام کا ظہور ہو چکا ہے، ساتھ ملنا چاہتے ہو تو اٹھ کے جاؤ، ساتھ مل جاؤ گے۔ اگر سونا چاہتے ہو قبروں میں سوتے رہو، امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو جا کے شامل ہو جاؤ۔ لہٰذا یہ تو ہمیں یقین ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے، ہم اگر تھوڑی سی ظرفیت، تھوڑا سا اپنے اندر یہ چیز معرفت امام پیدا کر لیں، ہمیں اختیار دیا جائے گا اپنے امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو جا کر کے شامل ہو جاؤ۔ تو اس ہستی جس کے ساتھ ہمیں شامل ہونا ہے، جس کے لشکر میں ہمیں داخل ہونا ہے، وہ ہم سے چاہے گی کہ اس کے اصحاب کے جو صفات ہیں، سب سے پہلے وہ بیعت لیتے ہوئے جن صفات کا تذکرہ کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ دیکھو میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو تم چوری نہیں کرو گے، ڈکیٹی نہیں کرو گے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے، راہوں کو نام نہیں کرو گے، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھو گے، لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوگے، سونا اور چاندی اکٹھا نہیں کرو گے، غریبوں کا خیال رکھو گے، مظلوموں کا خیال رکھو گے۔ یہ ساری باتیں حضرت اپنی بیعت میں کہیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگا وہ حضرت کی بیعت نہیں کر سکے گا۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ دل میں کچھ کھوٹ ہو، ظاہری طور پہ کہوں میں بیعت کر لوں چلے کام چلتا رہے گا، وہاں ایسا نہیں ہونا ہے۔ حضرت کی حکومت کا نظام ہی ایسا ہے، پوری دنیا میں ایک حکومت ہوگی، پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی خلاف ورزی کرے گا حکم الہی کی، حضرت فرمائیں گے فوراً اس کو معزول کر کے سزا دی جائے۔ اس میں چھپنے، چھپانے، دھوکہ دینے یا کسی لحاظ سے بھی اپنے کو بچا لینے کا کوئی قانون نہیں ہے، نہ ایسا ممکن ہو سکے گا اس حکومت میں۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ معصوم کی عجیب لفظ ہے، لا یرا این الظلم، دنیا کو ڈھونڈنے سے کہیں ظلم نظر نہیں آئے گا۔ تصور کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت معاشرہ ہے، لا یرا این الظلم، ڈھونڈنے سے لوگ ڈھونڈیں گے کہ کہیں تو ظلم نظر آئے، لا یرا، اصلاً ظلم دیکھا نہیں جا سکے گا کہ کہاں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ نظام کامل
اپنی تمام سعادتوں کے ساتھ، تمام نورانیت کے ساتھ خداوند عظیم اس دنیا میں حکومت اسلامی کو نافذ کر دے گا. اور حکومت اسلامی کی سعادتیں تو اسے معلوم ہیں کہ جس نے وہ حکومت اسلامی کا دور دیکھا ہوا ہے، یا پیغمبر اکرم کا یا مولا امیر کا دور. عدل کے لحاظ سے کتنا خوبصورت دور ہے جو مولا امیر کا دور ہے. کیسے، کس لحاظ سے؟ وہ فاطمہ ہجونیہ کہ جب امیر شام کے دربار میں حاضر ہوئی، اس کے کسی حاکم کی شکایت لے کر کے اس نے نہ سنی اور کہا کہ تم تو علی کے ماننے والی ہو، تم اب میرے پاس آئی ہو. رو پڑی. کہا کس کا نام لے لیا تم نے؟ میں اسی طرح سے ایک حاکم کی شکایت لے کر کے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. وضو فرما رہے تھے نماز کے مصلی پہ کھڑے ہو کر. جب مجھے دیکھا کھڑے ہو گئے. کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ کے فلاں حاکم نے ہمارے اوپر اتنی زیادتی کی ہے، اس کی شکایت لے کے آئی ہوں. ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ منگوایا، اس پہ لکھا کہ اس حاکم کو میں حکومت سے معزول کرتا ہوں. ٹکڑا مجھے دے دیا، جاؤ. وہ معزول ہو گیا. کہاں عدل علی لاؤ گے تم؟ کہاں وہ؟ کہاں وہ؟ تو اس طرح سے تھے. وہ ظلم کے حوالے سے کہتے تھے میں ذرہ برابر ظلم کو پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے افلاک سب دے دیے جائیں، زمین و آسمان کے خزانے دے دیے جائیں. یہ کہا جائے نا کہ علی چونٹی کے منہ سے جو کا چھوٹا سا سلکا اس کے بدلے میں چھین لو علی، یہ بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا ہے. وہ اس سیرت پہ چلنے والے امام ہیں جو تشریف لائیں گے. لہذا حکومت اسلامی کا اتنا خوبصورت دور ہوگا کہ خداوند عظیم کی رحمتیں اتنی زمین پہ برسیں گی کہ زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی. 255 ہجری میں اس ہستی کی ولادت ہوئی اور 260 ہجری میں جب بابا کی شہادت ہوئی تو اس وقت سے غیبت صغرا کا دور شروع ہوا. 329 ہجری تک غیبت صغرا کا دور، جس میں 4 خصوصی نائب. جب یہ غیبت صغرا کا آخری نائب حضرت کا نائب خاص علی ابن محمد سموری کا دور ہے 6 سال، جب اس کی نیابت کو گزرے حضرت کی طرف سے نام آیا، خط آیا، اے علی ابن محمد سموری تیری موت کے حوالے سے میں شیعوں کو تسلیت کہتا ہوں، اپنے امور کو جم کر لو، 6 دنوں کے اندر اندر تمہاری موت ہو جائے گی. اب کسی کو وصیت نہ کرنا. اب ہماری غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے. وہ بڑی غیبت، طولانی غیبت شروع ہونے والی ہے. اب ظہور تب ہوگا جب خدا کی اجازت ہوگی. ابھی تک لوگوں کا تعلق ہمارے ساتھ نائب خاص کے ذریعے سے تھا. اب جب ہماری غیبت کا دور ہے، اب شریعت کے احکام نائب عام ادا کریں گے. وہ جو مراجع وقت ہیں، وہ جو علماء ہیں، اب لوگ شریعت کو ان کے ذریعے سے سمجھیں گے. یہاں تک کہ خدا جب ہمیں ظہور کی اجازت دے گا. جب حضرت کے پہلے نائب سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخری مرتبہ حضرت کو کب دیکھا تھا، جناب عثمان ابن سعید، پوچھا گیا کہ آخری مرتبہ حضرت کو کب دیکھا تھا، تو فرماتے ہیں 15 دن پہلے کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. میں نے آخری مرتبہ حضرت کو 15 دن پہلے دیکھا، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے خدا سے دعا کر، اللہم انجز لنا ما وعدتنا، خداوندا جو تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا فرما. لہٰذا یہ وہ دعا ہے جو خود امام بھی کرتے ہیں. امام بھی چاہتے ہیں یہ مظلومیت ختم ہو، آل محمد کی مظلومیت. کیوں؟ اس واسطے کہ خدا نے ان کو منتقم قرار دیا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. جو مظلوم مارا جاتا ہے ہم نے اس کے ولی کو حق دیا ہے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے. اور حضرت کے لیے کہا گیا کہ منتقم خون آل محمد ہے، کہ سید الشہداء کے بدلہ لینے والوں میں سے ہیں. وہ خون خدا تھا جو زمین پہ بہایا گیا بے گناہ. یہ ہستی اس کا بدلہ لینے والی ہے. لہذا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا. انتظار کا دور یعنی آمادگی کا دور ہے، تیاری کا دور ہے. ہماری ذمہ داریاں جو غیبت کے عنوان میں، غیبت کے دور میں ایک منتظر کے حوالے سے بنتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم اصلاح معاشرہ کی اپنی حد تک کوشش کریں،
اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور جس حد تک ہو سکتا ہے معاشرہ کی اصلاح کریں. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم جس دین کا انتظار کر رہے ہیں وہ دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ انسان بن کے رہو. خداوند عظیم کہتا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، خدا کا ارادہ تشریعی یہ ہے کہ آپ طہارت حاصل کریں. خدا یہ حکم دیتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں. پاکیزگی ہوگی، خدا کہتا ہے کہ نورانیت دل میں پیدا ہوگی، پاکیزگی ہوگی، آل محمد کی ولا پیدا ہوگی. یہ حدیث کی لفظ ہے کہ خداوند عظیم تب تک کسی کو ہماری ولا عطا نہیں کرتا ہے حتی یطہر اللہ قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کو پاک کر دے. ہماری ولایت آتی ہی تب ہے جب دل میں پاکیزگی ہو جائے. دل پاکیزہ ہوں گے ہماری ولایت ہوگی. اور پھر فرمایا کیسے خداوند دلوں کو پاک کرتا ہے؟ لا یطہر اللہ قلب شخص، خداوند عظیم تب تک کسی کے قلب کو پاک نہیں کرتا ہے حتی یکون لنا سلامن، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے سر جھکا دے. آل محمد کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے آپ کو آل محمد کے حوالے کر دیں. اس حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں میں وہ کہتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں میں وہ کرتا ہوں. اور یہی شیعہ کے معنی ہے من یتشیع علیًا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کی پیروی کرنے والا ہو، محبت کرنے والا نہیں ہے. محبت کی لفظ شیعہ میں نہیں ہے، حتیٰ اہل سنت علماء نے ذکر کیا ہے. چونکہ محبت عام ہے، خدا نے ہر کسی کے دل میں محبت ڈالی ہے، حتیٰ نباتات جمادات سب کے دل میں خدا نے آل محمد کی محبت ڈالی ہے. یہ فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت جس میں پائی جاتی ہے یہ محبت پائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں، ہمارا وظیفہ، ہمارا فریضہ اس محبت سے بڑھ کر کے ہے. ہم محبت کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلتے ہیں جو آل محمد کا راستہ ہے. فرق پھر نہیں ہوگا اگر ہم اس راستے پہ نہ چلیں، پھر فرق نہیں ہوگا. سب کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا دوسروں سے فرق یہ ہے کہ ہم محبت کے ساتھ ساتھ اس راستے پہ چلتے ہیں جو آل محمد کا راستہ ہے. یہی راستہ ہے جو ہمیں امام زمان تک پہنچائے گا. اگر ہم اس راستے پہ نہ چلیں پھر نہیں پہنچیں گے حضرت تک. بے شک حضرت ظہور کر جائے، چونکہ ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے. یہ جو صراط مستقیم کو کہا گیا ہے نا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے مستقیم ہونے کا کہ اس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک آگے سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے، یہ آپس میں ٹکرا جائے نہ. سب کا رخ ایک طرف ہے. جب سب چلنے والوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. صراط مستقیم اس واسطے صراط مستقیم ہے کہ اس کے چلنے والے چونکہ ایک طرف چل رہے ہیں. آپ نماز شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ اس راستے پہ ہے جو مجھے خدا تک پہنچاتا ہے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. لہذا ہم امام زمانہ کے راستے پہ چلیں گے تو حضرت تک پہنچیں گے. حضرت ظہور کر جائیں ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں وہیں پہ پہنچیں گے. لہذا خط آل محمد ہمارے لیے واضح و مشخص روشن. سید الشہداء نے اسی کی تفسیر کی تھی. کیا جب ولید نے کہا کہ آپ بیعت کریں، حضرت نے پہلے کہا کہ کل میں آپ کو بتلاؤں گا جب لوگ اکٹھے ہوں گے، ابھی تنہائی ہے، پتہ نہیں تم کیا کہہ دو گے. اب میں باتیں کروں، ممکن ہے تم لوگوں کو کیا بتلاؤں نہ. کل صبح ہوگی لوگوں کو بلا لینا، میں بھی باتیں کروں گا تم بھی کرنا، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا اینا احق بہذا الامر، ہم میں سے زیادہ حق کس کا ہے. اور پھر جب مروان نے کہا کہ ابھی حسین قابو میں ہیں، یا بیعت لو یا قتل کر دو، حضرت پلٹ آئے اور پھر وہ جملے ارشاد فرمائے اتقتلنی یا ابن الزرقاء اتقتلنی ام ہوا کیا، تو مارے گا یا یہ مارے گا. کس کی جرت حسین کو یہ کہنا. اور پھر وہ اپنے مشہور جملے ارشاد فرمائے کہ مجھے کہتے ہو میں اس کی بیعت کروں. ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی بنا ختم اللہ و بنا یختم بما فتح اللہ بنا فتح اللہ و بنا یختم. ہم اہل بیت نبوت ہیں، شجرہ رسالت ہیں، محبت وحی ہے. خدا نے ہم سے کائنات کی ابتدا کی، ہمارے ساتھ اختتام کرے گا.
اور یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یزید جس کی بیعت مانگ رہے ہو وہ قاتل ہے، وہ شارب خمر بھی ہے، فلاں فلاں برائی بھی اس میں پائی جاتی ہے، فاسق بھی ہے، مثلی لا یبایع مثل، وہ جو جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ارشاد فرما کے وہاں سے چلے آئے. اس کا مطلب ہے خط آل محمد روشن ہے، خط آل محمد معلوم ہے کہ جس میں وہ صفات پائے جاتے ہیں جو یزید میں پائے جاتے تھے، وہ قتل خط آل محمد پہ نہیں ہو سکتا ہے. سید الشہداء نے فیصلہ کر دیا تھا، تم چاہتے ہو میں بیعت کروں، مجھ جیسا قیامت تک کے لیے جو بھی میرے ماننے والے آتے رہیں گے وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ خط آل محمد ہے اور یہ خط ابو جہل ہے. کیسے چل سکتے ہیں اس پہ؟ امام زمان اس خط پہ آ رہے ہیں، یہ خط مشخص ہو گیا. سید الشہداء یہ کہہ کے جب چلے، محمد بن حنفیہ نے جب کہا مکہ میں کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، تو تب پھر ارشاد فرمایا کہ میں شرارت و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اگلا کیا جملہ تھا؟ وَأُرِيدُ أَنْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي ابن ابی طالب. میں امر بالمعروف کرنے کے لیے، نہیں عن المنکر کرنے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلوں. دیکھا خط آل محمد کتنا مشخص ہے. حسین کہتے ہیں کہ جس راستے پہ میں جا رہا ہوں، شہادت کا راستہ باطل کے سامنے، یہ میرے نانا کا بھی راستہ ہے، میرے بابا کا بھی راستہ ہے، اور ہم میں سے جتنے آنے والے ہیں سب کا راستہ ہے. اب جو اس قافلے کے ساتھ ہے وہ اسی راستے پہ چلے گا جو ہمارا راستہ. یہ کوئی گنجائش نہیں ہے چلتے تو یزید کے راستے پہ رہے ہو اور ہمارے قافلے کے شمار ہوتے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں. لہٰذا ایک ایک فرد کو کوفہ کے راستے میں، کربلا کے راستے میں بتلاتے گئے. زہیر ابن کین، یہ میرا راستہ ہے، میرے ساتھ آؤ گے بخشے جاؤ گے. فلاں ضحاک مشرقی، میرے ساتھ آ جاؤ. عبید اللہ ابن حر جوفی، میرے ساتھ آ جاؤ، یہ میرا راستہ ہے. حر، میرے ساتھ آ جاؤ، یہ میرا راستہ ہے، بخشے جاؤ گے. وہ جو خوش قسمت تھے وہ آخری لحظے میں بھی شامل ہو گئے، جو بد قسمت تھے وہ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. یہ راستہ آل محمد ہے. امام زمان اس راستے پہ چلیں گے اور اس راستے پہ چلانا چاہیں گے. ان کی بیعت پہلی ہستی کرنے والی جبرائیل ہے. جبرائیل جب بیعت کر رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی پاکیزہ نہضت ہے. اور آخری ہستیوں میں سے آخری شخصیت بیعت کرنے والی حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے. خداوند جسے پاکیزہ کہہ رہا ہے، ایک جبرائیل پہلا بیعت کرنے والا، اور ہستیوں میں سے آخری بیعت کرنے والا حضرت عیسیٰ. جبرائیل بیعت کریں گے کعبہ میں، حضرت عیسیٰ بیعت کریں گے بیت المقدس میں، اور وہاں پہ جنگوں کا اختتام ہو جائے گا. آخری جنگوں کا اختتام ہو جائے گا. پھر ایک لمبی مدت کے لیے حکومت الہی کا قیام اور سکون. لیکن یہ مت سمجھ لیں کہ کوئی وظیفہ نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. نہ، شاید اس سے آپ کو سخت محسوس ہو. راہ خدا پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. امام زمان اس طرح سے چلائیں گے. یہ قافلہ انسانیت آج ہمارے علماء اور مراجع کی سرکردگی میں اس راہ پہ چل رہا ہے جو ائمہ نے ہمیں دیا تھا، اس خط پہ چل رہا ہے جو ائمہ نے ہمیں دیا تھا. یہ یقین کی بات ہے. اس سے ادھر ادھر جتنی افکار ہیں، جتنی فکریں ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو معصوم نے فرمائی ہیں. چونکہ حدیث معصوم ہمارے سامنے ہے، وہ سارا ذخیرہ جو اول سے لے کر کے آخر تک معصومین نے فرمایا سب ہمارے سامنے ہے. وہ راستہ معین کر گئے، اس راستے میں ابہام نہیں ہے. خط معین کر گئے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب چلنے والا ابہام پیدا کرنا چاہے تو کرتا رہے. جب وہ کل تشریف لائیں گے اور قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، نہ کوئی شک ہوگا، نہ کوئی شبہ ہوگا، نہ کوئی ابہام ہوگا. یہی فرق ہے عام حکومتیں چلانے والوں میں اور امام زمان میں. عام لوگ دین اسلام کی حکومت چلا سکتے ہیں، حکومت اسلامی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن شکوک و شبہات سے پر ہوں گے احکام. امام زمان جب کہیں گے کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، یقین ہوگا یہ راہ خدا ہے. لہذا ہم راستہ امام زمان پہ چل رہے ہیں.
ہم سید الشہداء نے جو راستہ ہمیں دکھلایا ہے یہ وہی راہ امام ہے، اس پہ ہم چل رہے ہیں. خداوند انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارے آنسو بہتے ہیں اس میں دنیا کی دعا کرنے کے بجائے یہی دعا کریں، بار الہ مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ جو یہ دعا مسلسل کرتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ فرصت آپ سے ضائع نہیں ہوئی ہے، یہ فرصت آپ کے پاس باقی ہے، آپ اس قافلے میں شامل ہو جائیں. جناب جابر نے جب چہلم پہ گئے تھے، عطیہ اوفی بیان کرتا ہے کہ جابر جب اپنے آپ کو قبر سید الشہداء پہ گرا دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا. تو میں نے پوچھا جابر آپ تو نہیں تھے، آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ رسول نے فرمایا کہ جو کسی قوم کے فعل پہ راضی ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے. میں حسین کی اس جنگ پہ مکمل راضی ہوں، دل سے ساتھ ہوں، لہٰذا خدا مجھے ان کے ساتھ معشور کرے گا. سید الشہداء کربلا میں بڑے مشکل پہلو، بڑی مشکل مراحل آئے. کربلا میں جب محمد ابن حنفیہ نے عرض کیا نا کہ بھائی آپ نے رات فرمایا تھا تشریف نہ لے جائیں تو سوچوں گا، تو آپ نے سوچا پھر تو جا رہے ہیں. کہا کہ خواب میں نانا آئے تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین جاؤ، ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. پھر سوال کیا یا ابن رسول اللہ، مولا تو پھر اپنی بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، خدا چاہتا ہے کہ میری بہنیں قیدی ہو کے شام کے بازار جائیں. کس ہستی کی قید کی بات کر رہے ہیں؟ ثانی زہرا، جسے صدیقہ صغرا کہا گیا ہے. بڑے بڑے مشکل مراحل کربلا میں، کبھی جناب قاسم کی شہادت مقتل کہتے ہیں، اتنا روئے سید الشہداء جناب قاسم کے جاتے ہوئے غش کھا گئے. انسان سمجھتا ہے یہ سب سے بڑی شہادت ہے. کبھی جناب علی اکبر کی شہادت کہ جس کے لیے سید الشہداء نے ایسے جملے کہے جو کسی کے لیے نہیں کہے. اٹھ کھڑے ہوئے، پیچھے چل پڑے. مڑ کے بیٹے نے کہا بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی. کہا بیٹا تو نہیں جانتا ہے، تو جو جا رہا ہے نا، تو جو جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. حسین کے درد کو حسین ہی سمجھ سکتا ہے بیٹا. اگر کوئی تیرا بیٹا تیرے جیسا ہوتا تب تجھے پتا چلتا کتنا بڑا درد ہے. اور شاید یہ کیفیت بھی بیان نہ کر سکے وہ جو ملا صالح مازندرانی نے واقعہ لکھا ہے ملا عباس چاوشی کا، کہ جب وہ قافلہ لے کر کربلا پہنچے، شب جمعہ تھی، ایک منزل پہلے آرام کر رہے ہیں. ملا عباس نے کہا جوانوں سے کہ چلو ایک منزل دور کربلا رہ گئی ہے، آج شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کر لیں. پہنچے، زیارت کی. جوانوں نے کہا ملا عباس آپ گاؤں میں ہمارے لیے مجلس میں نوحہ پڑھتے تھے، آج ہمارے لیے نوحہ پڑھو نہ کہ ہم ماتم کریں. انہوں نے دفتر کھولا، علی اکبر کا نوحہ نکلا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بڑا شدید گریہ ہوا. پرسہ دے کر واپس پہنچے، سرائے میں قیام کیا مسافر خانے میں. خواب میں دیکھتے ہیں کہ دق الباب ہوا. پوچھا، دیکھا غلام ہے، کہا تیار ہو جاؤ سید الشہداء تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں واپس آئے خواب میں، آ کر کے جوانوں میں اٹھا رہے ہیں. خواب میں جوانوں کو اٹھا رہے ہیں، اٹھو سید الشہداء آ رہے ہیں. اسی اسنا میں مولا وارد ہو گئے، سب اٹھ چکے تھے. استقبال کیا، عرض کیا مولا ہمیں حکم فرمایا ہوتا ہم حاضر ہو جاتے، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہا میں 3 کاموں کے لیے آیا ہوں ملا عباس. پہلا یہ ہے کہ جو ہماری زیارت کو آتا ہے ہم اس کی زیارت کو ضرور جاتے ہیں، اس لیے حسین پہ قرض تھا تمہارا، میں تمہاری زیارت کو آیا ہوں. دوسرا اس لیے آیا ہوں کہ جب واپس جاؤ تمہارے گاؤں میں مجلس ہوتی ہے، جوتوں میں ایک بوڑھا بیٹھتا ہے، اسے حسین کا سلام کہنا. اور تیسرا جانتے ہو کس لیے آیا ہوں؟ ملا عباس آج میرے روضہ میں تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا. کہا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. کہا نہیں ملا عباس نوحہ ٹھیک پڑھا ہے تم نے، لیکن جانتے ہو شب جمعہ مجھ مظلوم کی ماں میری قبر پہ آتی ہے. جب سے تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا میری ماں کو چین نہیں آ رہا ہے. اتنا درد تھا، یہ اتنا بڑا واقعہ. ملا
فتح اللہ سلطان آبادی نے جب امام زمانہ کو خواب میں دیکھا، ایک سوال کیا، مولا زیارت ناہیہ میں یہ جملے ہیں کہ بابا میں آپ پہ صبح بھی روؤں گا شام بھی روؤں گا، آنسوؤں کے بدلے خون روؤں گا، مولا یہ تو بتلائیں یہ کون سی مصیبت ہے؟ شہادت علی اکبر ہے؟ کہا نہیں، بڑی شہادت تھی، یہ نہیں ہے، شہادت عباس ہے، شہادت اصغر ہے، مولا کی شہادت ہے؟ کہا نہیں ہے، مولا کون سا غم ہے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ کہا سارت امتی زینب، ہماری پھوپھی زینب کا قیدی ہو جانا یہ ہمیں خون کے آنسو رلاتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ، ماتم حسین۔